ڈیڈ سی اسکرولز یعنی وہ صحیفے جو بحر مردار کی ساحلی پٹی پہ آباد قمران کے علاقے میں غاروں سے ملے تھے۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل کی قدیم ترین تاریخ سے تھا۔ یہ تاریخ اتنی قدیم تھی اور ایسے دور کی باتیں ان میں موجود تھیں جن کے بارے میں انسان کو بہت ہی کم ثبوت ملے۔ ڈیڈ سی اسکرول میں کچھ ایسی اور پراسرار باتیں بھی لکھی گئی تھیں جن نے ان کے پڑھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا اور تاریخ کے اس دور کی ایسی باتوں سے پردہ ہٹایا جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا تھا۔ ڈیڈ سی اسکرولز کیا ہیں اور یہ کیسے ملے اور ان میں کیا کچھ لکھا ہوا تھا جس کو پڑھنے کے بعد مختلف مذاہب کے پیشوا اور بہت سے ممالک کی حکومتیں ان کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھیں، اور ان کے ترجمے دنیا کے سامنے آنے کے بعد ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویم ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کر لیے تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بنی اسرائیل اور ان سے متعلق قصوں کا ذکر اسلام کے علاوہ کرسچینٹی اور یہودی مذہب میں بھی کافی تفصیل سے ملتا ہے۔ ان مذاہب میں مختلف دور اور کتابوں میں بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو اس قوم کی حیرت انگیز تاریخ کو واضح کرتے ہیں۔ سرزمین فلسطین اس حوالے سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ زمین انسانی تاریخ کے شروعاتی دور اور اس وقت کے بہت سے واقعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے سامنے آتے رہے اور لوگوں کو حیران کرتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ جو کہ آج کے دور میں لوگوں کے سامنے آیا، جس نے بہت سی قوموں اور اس وقت کے بہت سے ممالک کی حکومتوں کو ہلا کے رکھ دیا، خاص طور پہ کرسچنز اور یہودی مذہب کے ماننے والے، ان کے علاوہ مڈل ایسٹ کی کچھ ریاستیں اور امریکہ، کینیڈا، جارڈن اور اسرائیل کی حکومتیں براہ راست اس معاملے میں شامل ہوئیں اور قدیم تاریخ سے منسوب ان ڈیڈ سی اسکرولز کو حاصل کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ ڈیڈ سی اسکرولز 1946 سے 1956 کے دوران اور اس کے بعد سن 2000 تک وادی قمران میں موجود 12 غاروں سے برآمد ہوئے۔ یہ وادی یروشلم سے 15 میل کے فاصلے پہ موجود ہے، جس کا کنارہ بحر مردار کے ساتھ ملتا ہے۔ بحر مردار کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اسی لیے اس جگہ سے ملنے والے صحیفوں کو ڈیڈ سی اسکرولز کا نام دیا گیا۔ ڈیڈ سی اسکرولز کے ملنے کا قصہ بہت ہی عجیب ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ قمران کے علاقے میں آباد ایک بدو قبیلے کا لڑکا حسب معمول بکریاں چرا رہا تھا۔ بکریاں چراتے ہوئے وہ پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں اس کی ایک بکری گم ہو گئی، جس کو ڈھونڈتے ہوئے وہ لڑکا پہاڑوں اور چٹانوں کو پار کرتا ہوا ایسی جگہ پہنچا جہاں کچھ غار موجود تھے جن کی تعداد 12 تھی۔ غاروں پر پہنچنے کے بعد اس نے ان پہاڑوں میں سے ایک غار میں بکری کو ڈھونڈنے کے لیے جھانکا تو اس کو اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا۔ تب اس نے ایک پتھر اٹھا کے غار کے اندر پھینکا۔ پتھر کے غار میں گرنے سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی، جس سے یہ لڑکا خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلے دن یہ لڑکا اپنے دوست کے ساتھ دوبارہ اسی جگہ ان غاروں پہ آیا تاکہ پتہ چلا سکے کہ کہیں ان غاروں کے اندر کوئی خزانہ تو موجود نہیں ہے۔ خزانے کی تلاش میں یہ دونوں لڑکے غار کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ غار کے اندر جگہ جگہ مہر بند مرتبان موجود ہیں اور ان میں سے ایک ٹوٹا ہوا ہے جو کہ شاید اس کے پتھر کے لگنے سے ٹوٹ گیا تھا۔ ان مرتبانوں کو نہایت حفاظت سے مہر بند کیا گیا تھا، جن میں خزانے کے بجائے چمڑے میں لپٹے ہوئے کچھ صحیفے ملے جو کہ کسی انجان زبان میں لکھے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں نے ان میں سے چند صحیفے جمع کیے تاکہ ان کو بازار میں بیچ کر پیسے کما سکیں۔ اسی غرض سے یہ دونوں لڑکے بیت الحم کے علاقے میں گئے تاکہ ان کو بیچ سکیں۔ وہاں یہ صحیفے ایک عیسائی سوداگر نے ان سے خرید لیے۔ ان صحیفوں کی انجان زبان کا مطلب جاننے کے لیے وہ عیسائی چرچ کے پادری کے پاس گیا۔ وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ یہ صحیفے قدیم عبرانی یعنی ہیبرو زبان میں لکھے گئے ہیں، جن کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پادری نے یہ صحیفے اس عیسائی سے فوراً خرید لیے۔ جس زمانے میں اردن اور اسرائیل کے درمیان جنگ عروج پہ تھی اور ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، تب یہ پادری بیت الحم کو چھوڑ کر شام کی جانب چلا گیا اور وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد امریکہ جا کر بس گیا اور اپنے ساتھ یہ اسکرولز بھی لے گیا۔ پادری نے یہ صحیفے امریکہ میں فروخت کیے اور پھر وہاں کے کرسچن اسکالرز نے ان کا ترجمہ کر کے اخبارات میں شائع کیا تو مختلف مذاہب اور علمی دنیا میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔
کیونکہ یہ صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لکھے گئے تھے۔ ترجمے سے پتہ چلا کہ ان اسکرولز میں وہ پراسرار باتیں بھی لکھی ہیں جن کا آج تک صرف ایک اندازہ ہی لگایا گیا تھا اور ان کو مفروضے کے طور پہ لیا جاتا تھا۔ ان اسکرولز میں کرسچنز اور یہودیوں کے مذہب کے مطابق فالن اینجلز یعنی ابلیس اور اس کے ساتھی فرشتوں کا آسمانوں سے نکالا جانا، فالن اینجلز اور انسان کے ملاپ سے پیدا ہونے والی مخلوق نیفلم، اور دنیا میں تباہی اور بربادی اور فساد کرنے کا سبب بننے والی نیفلم کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑے طوفان کا آنا، جس کو طوفان نوح کہا جاتا ہے، کا ذکر تھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کے 1000 سال تک حکومت کرنے کی پیشگوئیاں بھی شامل تھیں۔ جب ان اسکرولز کے ترجموں کی دھوم دنیا میں مچی تو جارڈن کی حکومت بھی جاگ اٹھی کہ یہ اسکرولز تو جارڈن کے سرحدی علاقوں سے دریافت ہوئے تھے اور اب یہ امریکہ میں موجود ہیں، تو آخر یہ وہاں تک پہنچے کیسے؟ اور پھر جارڈن کی حکومت نے ان اسکرولز کی تاریخی اہمیت اور اس کی قدر کو دیکھتے ہوئے ان کو واپس لانے کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دیں۔ ان اسکرولز کے منظر عام پہ آنے کے بعد قمران کے غاروں کے آس پاس کے علاقوں کی باقاعدہ کھدائی شروع ہو گئی، جس کے بعد وہاں سے مزید اس طرح کے اسکرولز نکلنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی دوران قمران میں موجود مقامی قبائل نے بھی اپنے طور پہ اس علاقے کی کھدائی شروع کی اور ان جگہوں سے مختلف مقامات سے مزید اسکرولز نکلتے گئے۔ مقامی قبائل کے ہاتھ جو اسکرولز لگے، انہوں نے زیادہ پیسے کمانے کی لالچ میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فروخت کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے ان اسکرولز کی قیمت 1 پاؤنڈ پر اسکوائر سینٹی میٹر مقرر کی اور ہر صفحے کے ہزاروں ٹکڑے کر کے ان تاریخی نوادرات کو تباہ و برباد کر دیا۔ کرسچن اسکالرز نے ان ہزاروں ٹکڑوں کو مختلف جگہوں سے جمع کرنا شروع کیا اور ان کو جوڑ کر ان کی اصل حالت میں یکجا کر کے ان کا ترجمہ کیا، جس میں ان کو 10 سے 15 سال کا عرصہ لگا۔ قمران کے ان 12 غاروں میں سے پہلے غار میں سے تقریباً 700 اسکرولز برآمد ہوئے۔ چوتھے نمبر کے غار سے کتابوں کا سب سے بڑا ذخیرہ دریافت ہوا، جو کہ تقریباً 330 کتابوں کے برابر تھا۔ ان اسکرولز پر ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ یہ اسکرولز تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ ڈیڈ سی اسکرولز میں قدیم ہیبرو زبان کا استعمال ہوا تھا اور اس کے ساتھ گریک یعنی یونانی زبان کا استعمال بھی ہوا تھا۔ ان اسکرولز میں ہیبرو بائبل کے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے بہت سے چیپٹرز کا ذکر تھا، جن کا تعلق بنی اسرائیل کے اس دور کی تاریخ سے ہے جب یہ قوم کنعان میں آباد تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایکسوڈس کے دور کا بھی ذکر تھا، جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی تھی۔ اس کے علاوہ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے ان 10 احکامات کا بھی ذکر ملتا ہے، جو کہ جبل سینا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کے بعد ان پر نازل ہوئی، جن کو دی 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی مکمل تاریخ، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور ایکسوڈس کے زمانے کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ویم ٹی وی پہ موجود بنی اسرائیل کی ہسٹری کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ان 10 کمانڈمنٹس کا ذکر ان صحیفوں کی تحریروں میں کچھ اس طرح ملتا ہے، جس سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ان 10 احکامات کی بالکل شروعات کی شکل ہیں، یعنی کہ ان کو بیان کرنے کا انداز اور ان میں بیان کی گئی ان احکامات کی شکل ان کے نازل ہونے کے بالکل بعد کی ظاہر ہوتی ہیں، جس سے ان اسکرولز کے قدیم ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ڈیڈ سی اسکرولز میں فالن اینجلز کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کرسچنز اور یہودی مذہب کے مطابق شیطان کو جب آسمان سے نکالا گیا تو اکیلا نہیں نکالا گیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے 200 ساتھی جنات اور فرشتے بھی نکالے گئے تھے، جو کہ آسمان سے زمین کی طرف گرائے گئے اور یہ ہرمون کے پہاڑ پہ آ کر گرے، جو کہ شام اور لبنان کے درمیان واقع ہے۔ ان نکالے گئے شیاطین، جنات اور فرشتوں کو ان مذاہب میں فالن اینجلز کہا جاتا ہے، جو کہ آسمانوں سے نکالے جانے کے بعد زمین پہ آ کر گرے اور زمین پر فساد اور تباہی پھیلائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان فالن اینجلز نے انسانوں کو آسمان کے پوشیدہ راز بھی بتائے۔ حیرت انگیز طور پر ریسرچرز کو ان صحیفوں میں نیفلم کا ذکر بھی ملا۔ نیفلم وہ کردار تھے جن کو کرسچنز اور یہودی مذہب کے افسانوی کہانیوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس مخلوق کا وجود کچھ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اس مخلوق کی جسامت بہت بڑی ہوتی تھی، جیسے دیو ہوتے ہیں، اور یہ بہت ظالم ہوا کرتے تھے۔ نیفلم وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فالن اینجلز اور انسان کے ملاپ سے پیدا ہوئے تھے۔
کرسچنز اور یہودی مذہب میں فرشتوں کے ایک خاص گروہ کو دا واچرز کہا جاتا ہے، جو زمین پہ لوگوں پر نظر رکھتے تھے اور بعد میں انسانوں میں رہ کر اپنے مقصد سے بھٹک گئے۔ ان کی اس غلطی پہ ان کو آسمانوں سے نکال دیا گیا۔ ان واچرز کا ذکر بھی ڈیڈ سی اسکرولز میں ملتا ہے۔ فالن اینجلز، نیفلمز، واچرز اور ان جیسے کئی کرداروں کا ذکر ان اسکرولز میں ملنا ریسرچرز کے لیے بہت حیران کن بات تھی، کیونکہ ان کا وجود صرف قصے کہانیوں میں ملتا تھا، مگر ان کا ذکر 2000 سال پرانے غاروں سے ملے اسکرولز میں ملنا دنیا کے لیے حیرانی کا باعث تھا۔ ڈیڈ سی اسکرولز میں موجود ان باتوں کو جاننے کے بعد کرسچنز اور یہودی ان اسکرولز کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے رہے اور دنیا بھر سے ان کے ٹکڑے اور حصے حاصل کر کے ان کو جوڑ کے ان پر ریسرچ کرتے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں۔ ان لوگوں کے نزدیک اس کی اہمیت کسی آسمانی کتاب سے کم نہیں تھی، جس کے لیے انہوں نے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا، ٹیکنالوجی کی مدد لی تاکہ اس کو جتنا ممکن ہو سکے بہتر حالت میں لا سکیں۔ اب تک حاصل کیے گئے ان اسکرولز کی تعداد 15,000 کے قریب ہے، جو اس وقت اسرائیل کے شہر یروشلم کی میوزیم میں موجود ہیں۔ لوگ آج ہی بڑی تعداد میں ان اسکرولز کو دیکھنے وہاں جاتے ہیں اور قدیم تاریخ کی اس دریافت کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویم ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن آن کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔